اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ارحم الراحمین۔ دوستو، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، جب ان کلمات کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت کی فوری مدد اس کے لیے آ جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں طائف کے لیے کسی کام سے جانا پڑ گیا تو انہوں نے ایک بندے سے خچر کرائے پر لیا، لیکن خچر کے مالک نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں آپ کو اتار دوں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ تو اس خچر کا مالک بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت بڑا ویرانہ آیا، جہاں اس نے خچر کو روکا اور آپ سے کہنے لگا کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ آپ آرام کے لیے وہاں رکے تو آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کو نیند آ گئی تو اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے اپنی چاروں طرف دیکھا تو لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے بے شک قتل کر دینا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے دو۔ اس نے کہا کہ تو بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، تو اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، سلام پھیرا تو وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ تو آپ نے فوراً ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا۔ یہ پڑھتے ہی اس نے ایک آواز اپنے کانوں میں سنی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ تو وہ کانپ اٹھا، پریشان ہو گیا کہ اس ویرانے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا۔ جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ دوبارہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ میں نے دوبارہ انہی کلمات کو پڑھا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑا سوار اس کے سامنے کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور اس گھوڑا سوار نے پلک جھپکتے ہی اس ظالم کا سر دڑ سے الگ کر دیا۔ پھر وہ گھوڑا سوار مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ جب تم نے مجھے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب تم نے مجھے دوسری مرتبہ پکارا اس وقت میں پہلے آسمان پر تھا، اور جب تم نے مجھے تیسری مرتبہ پکارا تو میں آپ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد تھی، اور اس چھوٹے سے واقعہ سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یا ارحم الراحمین یہ مبارک کلمات کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ مصدقہ دل سے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے ساتھ انہی کلمات کا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بچیاں جوان ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اس وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو جنات تعویذات اسے وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہیں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ۔
چند دن یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب اس عمل کو یا تو آپ نماز فجر کے وقت پڑھ سکتے ہیں یا آپ رات کو سونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اگر ان دونوں اوقات میں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، اور تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کے لیے دعا مانگے کہ یا میرے پروردگار، اپنے اس پاک کلام کے صدقے، اپنے اس نام کے صدقے میری فلاں فلاں پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے، آپ کے دل کو اطمینان مل چکا ہے، آپ کے دل کو سکون مل چکا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ انسان ہونے کے ناطے دن بھر ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب ہم ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آپ کو جو بھی دعا آتی ہے، آپ اس دعا کو روزانہ پورے دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنے کلمات پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دوستو، یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔